اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی حیات مبارک میں صرف ایک حج فرمایا، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ حج کے لیے تشریف لائے اور اس میں آپ نے جو خطبہ عطا فرمایا وہ تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ پر حکمت اور اس سے زیادہ پر معرفت خطبہ نہ اس سے پہلے کبھی دیا گیا نہ اس کے بعد۔ انسانیت کی فلاح کے لیے یہ ایک خطبہ کافی ہے۔ اگر انسانیت صرف اس پر عمل کر لے تو یہ پورے اسلام اور دین جو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدی رسول اللہ تک دین نازل ہوئے اور جو سیدی نے ہم تک پہنچایا، جو قرآن و سنت کا خلاصہ ہے، وہ سیدی نے اس میں بیان فرما دیا۔ اسی موقع پر پھر اللہ نے وہ آیتیں بھی نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج ہم نے تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا، تمام نعمتیں تمہارے لیے مکمل کر دیں اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند فرما دیا۔ یعنی اس کے بعد اب پہلے والے جتنے بھی مذاہب اور دین تھے اللہ نے ان کو کینسل کر دیا، اب صرف اسلام قبول کیا جائے گا اللہ کے ہاں۔ اسی موقع پر وہ آیتیں نازل ہوئیں، جب یہ حج کا موقع مکمل ہوا تو آیتیں نازل ہوئیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ تمام صحابہ ان سورت مبارکہ کو سن کر خوش ہوئے، مگر سیدنا ابو بکر رونے لگے اور فرمایا کہ اس لیے میں روتا ہوں کہ اس میں اشارہ ہے کہ اب سیدی ہمارے پاس سے جانے والے ہیں، آپ کا مشن مکمل ہو چکا۔ اللہ نے یہ سارے اشارے فرما دیے تھے۔ سیدی رسول اللہ نے سیدنا علی کے حوالے سے بھی کہ من کنت مولا فہو علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ کو بزرگ مانتا ہے، وہ لازماً علی کے ساتھ بھی وہی رشتہ اور تعلق رکھے گا۔ حضرت علی کی فضیلت بھی، حضرت علی کا مقام بھی سیدی رسول اللہ نے اسی حج کے آس پاس بیان فرمایا۔ یہ تمام واقعات اللہ نے ایک اشارہ فرما دیا تھا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئیں، سیدی رسول اللہ کے بیانات بھی، اللہ نے مکمل واضح فرما دیا کہ اب آئندہ نہ کسی نبی کی ضرورت ہوگی نہ کسی نئے دین کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا، اتممت علیکم نعمتی، اور ساری نعمتیں آپ کو دے دی گئیں اور اسلام آپ کے لیے بحیثیت ایک دین پسند کر لیا گیا۔ سیدی رسول اللہ نے جو خطبہ حجۃ الوداع بیان فرمایا، اگر پاکستان صرف اس کو اپنے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے طور پر قبول کر لے تو آپ کو مزید کسی لکھے ہوئے قانون اور آئین کی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی سو کالڈ ہیومن رائٹس چارٹرز بنتے ہوئے آئے ہیں، پوری دنیا میں جو حقوق انسانیہ اور حقوق نسواں اور حقوق مزدوراں اور معاشی تعلقات اور اکنامک، جتنے مرضی رولز آپ دنیا کے بنا لیں، ان سب کا سرچشمہ سیدی رسول اللہ کا یہ خطبہ ہے۔ اگر دنیا میں کہیں خیر موجود ہے تو اس خطبے سے نکلی، اگر مسلمان ریاستوں نے کہیں کوئی خیر کا کام کیا ہے تو اس خطبے سے نکلا ہے، اور جہاں آج فساد پوری مسلمان دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے سیدی رسول اللہ کے ان احکامات پر عمل نہیں فرمایا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو جس کی نصیحت کی تھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کو خطبہ طویل ہے، ہم اس میں سے کچھ خاص جگہوں سے، پورا خطبہ ہی خاص ہے، لیکن ہم کچھ جگہوں سے پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ شروع میں سیدی نے، جیسے آپ کا ہمیشہ طریقہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد آپ نے بیان فرمانا شروع کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر ابھارتا ہوں، اور جو خیر کی بات ہے اس سے شروع کرتا ہوں۔ لوگوں میری بات بہت غور سے سنو، میں واضح طور پر بیان کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس میدان میں تم سے کبھی دوبارہ نہ مل سکوں۔ یہاں بھی سیدی نے بڑا واضح فرما دیا کہ میں دوبارہ اب تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا ظاہری طور پر،
جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنو۔ اور سیدی نے پھر خطبہ شروع کس طرح فرمایا؟ پہلے یہ فرمایا کہ میں دوبارہ نہیں ملوں گا تمہیں، تو بہت غور سے میری باتوں کو سن لو۔ 23 سال تک سیدی کہاں پتھر مارے جا رہے تھے آپ کو، کہاں آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور 23 سال کے بعد وہ سفر جو زملونی سے شروع ہوا تھا، مجھے چادر اڑا دو، جبریل امین جب اپنا وحی لے کر آپ پر غار حرا پر نازل ہوئے، وہاں سے سفر چلا، اور پوری آزمائشوں اور ایک انقلاب جس میں شہادتوں اور قربانیوں اور آگ و خون کا سمندر تھا، جس کو پار کر کے سیدی اب اس مقام پر پہنچے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے، پورا جزیرہ نما عرب مسلمان ہو چکا ہے، آس پاس کی تمام ریاستوں کو سیدی کے خطوط جا چکے ہیں دین اسلام قبول کرنے کے لیے۔ شاہ فارس نے سیدی کا خط پھاڑ دیا تھا، اور سیدی نے فرمایا تھا کہ اب اس کی سلطنت بھی اسی طرح پھاڑ دی جائے گی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو خط جا چکے ہیں، اب آپ اس مقام پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ نے سوال فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہم سمجھے کہ آپ اس مہینے کا کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے فرمایا جی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ کا شہر نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ یوم نحر نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ پھر سیدی نے فرمایا کہ تمہاری جانیں اور تمہارے اموال، تمہاری عزتیں اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ شہر اور یہ مہینہ حرام ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں کی جان، مال اور عزت سیدی نے فرما دیا اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ایک دوسرے کی جان بھی لے رہے ہیں، مال بھی لے رہے ہیں، عزتیں بھی چھال رہے ہیں، اور سیدی نے یہ اسی طرح حرام ہے جیسے یہ بابرکت شہر حرام ہے، جیسے یہ مہینہ حرام ہے۔ تم خانہ کعبہ میں قتل نہیں کر سکتے مسلمان کو، اسی طرح تم دنیا میں بھی کہیں نہیں قتل کر سکتے۔ عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اچھی طرح جان لو کہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہر صحابی کو دے دی گئی، اور اس کے بعد آنے والی نسلوں کو، کہ جو موجود ہے جس تک سیدی کا پیغام پہنچے وہ آنے اس تک پیغام پہنچا دے جس تک سیدی کا پیغام نہیں پہنچا۔ لوگوں میری باتیں سنو، ظلم سے دور رہنا، ظلم سے بچتے رہنا، دیکھو کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی مسلمان کا مال لینا حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ دے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جاہلیت کا ہر خون اور مال اور منصب اور عہدہ قیامت تک میرے قدموں تلے پامال ہے۔ جاہلیت کا تمام، جس پر انسان تکبر کرتا تھا، جاہلیت کے تمام خون، مال، منصب، عہدہ، سب کچھ جو انسان زمانے جاہلیت کے جن چیزوں پر تکبر کرتا تھا، میں اس خاندان سے ہوں، یہ میں نے خون لیا، میرا یہ نسب ہے، یہ میرا حسب ہے، یہ میں عرب سے ہوں، میں عجم سے ہوں، سب میرے پیروں تلے اللہ نے رون دیا، اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں۔ فرمایا دیکھو لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج یہ دنیا والے حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں نا، کیا سیدی رسول اللہ سے زیادہ حقوق نسواں دے سکتے ہیں یہ؟ اور لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے وہ تم پر حلال ہوئی ہیں۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، خبردار، واضح رہو، آگاہ رہو کہ عورتوں کے ساتھ تم نے، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی مانند ہے، تم ان کی کسی چیز کی مالک نہیں، تم ان پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اگر وہ کوئی کھلی فوش حرکت کا ارتکاب کرے، کوئی ایسا شرمناک کام کرے، تو تب تم ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو یا ہلکا سے تنبیہ کر کے مارو، حتیٰ کہ وہ تمہاری فرما برداری کرنے لگے، اور جب وہ فرما برداری کرنے لگے تو ان کو تنگ کرنے کے بہانے مت تلاش کرتے رہنا، درگزر اور معافی کا معاملہ رکھو۔ یاد رکھو کہ تمہاری عورتوں پر تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔
اور عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے بستروں کے قریب نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، ایسوں کو گھروں میں نہ داخل ہونے دیں جن کو تم اچھا نہیں سمجھتے، اور تمہارا حق ہے کہ تم کھانے پینے اور دیگر چیزوں میں ان کے ساتھ عمدہ سلوک کرو۔ دیکھیے، اللہ اکبر وللہ الحمد، آج پوری دنیا کا فساد، خاص طور پہ ہمارے گھرانے ٹوٹ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ میاں اور بیوی آپس کے تعلقات کو طے نہیں کر پا رہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ عورتیں شوہروں سے راضی نہیں ہیں، شوہر بیویوں سے راضی نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے، خود حقوق طلب کرتے ہیں، حقوق جو اللہ نے ان کے ذمہ لکھے ہیں ادا کرنے والے وہ ادا نہیں کرتے۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن اور سنت میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم گمراہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے دنیا کا ہر قانون قبول کر لیا، ہر کانسٹیٹیوشن اور آئین قبول کر لیا ہے، لیکن ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع نہیں کرتے۔ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وقت تم لوگ کیا کہو گے؟ یہ سیدی رسول اللہ نے، اللہ اکبر وللہ الحمد، سب کچھ ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنی امت سے گواہی آپ طلب فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور پھر آپ نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر رب سے کہا، میرے مالک گواہ رہنا کہ جو پیغام آپ نے مجھے دیا تھا میں نے اس امت تک پہنچا دیا۔ یہ سیدی رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ میں تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں، تم کیا کہو گے؟ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا، ہم گواہی دیں گے، سب نے عرض کی کہ ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور رسالہ کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمائی اور کہتے یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، میری امت نے یہ گواہی دی ہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح کی ایک شہادت علامہ اقبال نے بھی دی تھی سیدی رسول اللہ کی سنت میں، ہم اس پر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کیا جو ڈیوٹی اللہ نے ان کو دی تھی وہ پوری کر سکے؟ جب سیدی رسول اللہ نے گواہی اس کی اپنی امت سے مانگی اور امت نے گواہی دی، پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی گناہ کرنے والا کسی دوسرے کے جرم کا ذمہ دار نہیں، جس کا مفہوم ہے جو شخص جرم کرتا ہے وہی ذمہ دار ہے۔ کوئی والد اپنے بیٹے کے جرم پہ اور بیٹا اپنے والد کے جرم پر سزا نہیں پائے گا۔ جان لو کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی کوئی چیز حرام طریقے سے لے لے جو اس کا بھائی خود اس کو نہ دے۔ آج پوری دنیا میں سارا فساد، ہمارے سارے مقدمات ہماری عدالتوں میں دیکھ لیں، کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، وراثت کھائی ہوئی ہے، اس کی جان، مال اور عزت پر حملے کیے ہوئے ہیں۔ ہر وہ حرام کام جو سیدی نے مروایا تھا، سیدی نے منع کیا تھا، یہ قوم کرنے جا رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے شہروں میں آخری زمانے میں اس کی پرستش کی جائے گی۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اب شیطان کی پوجا کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر خوش ہے کہ جن اعمال کو تم حقیر اور چھوٹا خیال کرتے ہو ان معاملات میں تم گمراہ ہو گئے، جس کا مفہوم ہے یعنی لوگ جن کو چھوٹا سمجھتے ہیں، میں نے کسی کی چھوٹی سی زمین لے لی، چھوٹا سا مال کر لیا، اس کے پیسے دبا لیے، لوگ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چھوٹی چیزیں انسان سمجھتا ہے، انہی کے ذریعے قوموں کو ہلاک کرتا ہے وہ۔ بے شک زمانہ جاہلیت کے تمام عہدے اور منصب سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے ختم کر دیے گئے، اور قتل عمد میں قصاص ہے، جس نے قتل کیا اس کے ساتھ قصاص کرو۔ جو لاٹھی اور پتھر سے قتل کیا جائے وہ قتل عمد کے مشابہ ہے، اور جس میں 100 اونٹ دیے تھے، جس نے زیادتی کی وہ زمانہ جاہلیت میں سے، یعنی اب سیدی نے قصاص کا حکم فرما دیا، جو قتل کرے گا وہ قصاص میں مارا جائے گا، جو جس طرح قتل کرے گا اس طرح قصاص میں مارا جائے گا۔ اگر آپ یہ صرف ایک یہ قانون نافذ کر دیں، دنیا میں قتل ختم ہو جائے، انسانوں پر ظلم ختم ہو جائے۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ یاد رکھو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کالے کو سرخ کو کالے پر، کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اب پوری دنیا میں جو تعصب ہے، کوئی وائٹ سپریمیسی، کوئی جرمینک سپریمیسی، کسی کو عربیوں کے سپریم ہونے کا ایک تکبر، کو فارسی اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ برتر نسل اور قوم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، سیدی نے فرما دیا، یہ سب کچھ ختم ہے۔ یہ سب کچھ
کسی کو کسی پر فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، اور اللہ کے نزدیک تم میں عزت پانے والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے ترکے میں اس کا حصہ تقسیم کر دیا ہے، یعنی وراثت، ہر وارث کا اللہ نے وراثت میں حصہ دے دیا ہے، کتنے بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو اور ماں کو کتنا ملے گا۔ اب کسی وارث کے لیے لازم نہیں ہے، وارث کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت کو اللہ کے حکم کے مطابق ظلم و زیادتی سے تقسیم کر دے، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم کر دے، کوئی بیٹا پسند نہیں ہے تو اس کا حصہ روک لے، کوئی بیٹی پسند نہیں ہے تو اس کو حصہ نہ دے۔ اب یہ مسلمان یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص، جس مفہوم آپ نے فرمایا، کوئی شخص اپنا نسب تبدیل نہیں کر سکتا۔ لوگ اپنے باپ کا نام نہیں بدل سکتے، اپنے خاندان کا نام نہیں بدل سکتے، اپنا نسب نہیں بدل سکتے۔ بہت سے لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اشرف اور باعزت دکھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سادات میں سے ہیں، ہم سیدوں میں سے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، فرمایا نہ اس کا نفل قبول ہوگا نہ اس کا فرض، اور فرمایا کہ لوگوں ایسے مت ہو جانا کہ جب تم اللہ کے پاس آؤ تو پوری دنیا کا بوجھ تمہاری گردنوں پر ہو، تم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو، دنیا کی محبت میں غرق ہو۔ اگر تم اس حالت میں میرے پاس پہنچے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ حب الدنیا، تو سیدی نے فرمایا تھا کہ اس امت کا ایک عذاب ہوگا کہ جب وہ حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک صدقہ نہ میرے لیے حلال ہے نہ میرے اہل بیت کے لیے۔ سیدی تحفہ قبول فرماتے ہیں، صدقہ نہیں۔ سیدی کے اہل بیت، ان کے لیے جائز ہی نہیں کر دیا گیا کہ وہ صدقہ قبول کریں، وہ صدقہ تقسیم کرنے والے، وہ تحفہ قبول کرنے والے، وہ اس لیے کہ لوگ پھر ظاہر ہے اگر زکوٰۃ سیدی کے خاندان پر حلال ہو جاتی تو پوری دنیا یہ چاہتی کہ وہ اپنی زکوٰۃ سیدی کے خاندان کو ہی دے، پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس زکوٰۃ سے محروم ہو جاتے۔ تو سیدی نے اپنے خاندان پر ہی پابندی لگا دی کہ آپ زکوٰۃ اور صدقات وصول ہی نہیں کر سکتے، آپ بھوکے رہ جائیں، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ زکوٰۃ اور صدقات اور جتنا بھی مال تقسیم ہونے والا ہے وہ سیدی کی امت پر تقسیم ہو جائے۔ اہل بیت اگر ان کی فضیلت زیادہ ہے تو پھر ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ اگر دین کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پھر اہل بیت پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس دین کا دفاع کرنے کے لیے، اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے سیدنا امام حسین کربلا کے لیے نکلے تھے اپنے خاندان کے ساتھ۔ اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر آج میرا دین، نانا کا دین خطرے میں ہے، اگر میں نہ نکلا، اگر میں نے دین کا دفاع نہ کیا تو پھر ہم اہل بیت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے خرچ نہ کرے۔ اتنا چھوٹا سا پروٹوکول ہے، عورتیں شوہر سے اجازت لیں اور اس کا مال خرچ کریں، کتنا ادب قائم رہے گا گھروں میں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حوض کوثر پہ میں تم سے پہلے جاؤں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، لہٰذا اپنی برائیوں کی وجہ سے مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سیدی رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ بعض لوگوں کو میں شفاعت کر کے چھوڑ آؤں گا۔ ذرا لوگوں کو یہ تکبر ہے نا، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کر لیں سیدی رسول اللہ ہماری شفاعت کروا لیں گے۔ یا سیدی خود کیا فرما رہے ہیں ذرا سنو، فرما رہے ہیں بعض لوگوں کو میں شفاعت کر کے چھوڑ آؤں گا مگر وہ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، یعنی عذاب کے فرشتے ان کو مجھ سے بھی لے کر چلے جائیں گے۔ میں کہوں گا یا میرے ربی یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے آپ کے جانے کے بعد جو بدعتیں پیدا کی دین میں، جو گناہ کیے وہ آپ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دین میں بدعت پیدا کرنے والے، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، دین میں شرک اور گناہ اور کفر کی رسم و روایات شامل کرنے والے، وہ تمام لوگ جو سیدی کے دین، جب اللہ نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل کر دیا گیا تمہارا، اس کے بعد دین کے اندر سوشلزم اور کمیونزم اور اختراعیں داخل کرنا، اس میں لبرل فیمنزم ڈیموکریسی ڈالنا اور دین کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو اسلام سے ثابت کرنا، یہ ساری بھی بدعتیں ہیں جو دین میں شامل کی گئیں۔ سیدی رسول اللہ سفارش بھی کریں تو فرما رہے ہیں کہ میری سفارش کے باوجود فرشتے اس کو مجھ سے کھینچ کے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد بدعتیں پیدا کی جو آپ نہیں جانتے۔
آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ نے فرض مقرر فرما دیے، سنتیں طریقے بتا دیے، حدیں مقرر فرما دی، حلال کا حلال ہونا، حرام کا حرام ہونا بھی واضح فرما دیا، دین کو نہایت واضح انداز سے فرما دیا، آسمان و زمین کو کشادہ کر دیا اور کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اچھی طرح جان لو کہ وہ شخص ایماندار نہیں جو امانت دار نہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جس نے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کی وہ ایماندار نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جو اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہ ہو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں کے نزدیک زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں سیدی فرما رہے ہیں جو زبان کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ سیدی فرماتے ہیں جس نے میرے ذمے کو توڑا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ جس کے پاس کوئی امانت ہو اس کو چاہیے کہ امانت رکھوانے والے کو واپس کر دے۔ یعنی سیدی رسول اللہ کے مان کے اوپر کوئی شخص کسی مسلمان پر اعتبار کرے اور وہ اس کو توڑ دے، سیدی فرماتے ہیں میں خود اس سے لڑوں گا، وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا۔ کوئی لوگ کہے کہ تم تو مسلمان تھے، میں نے تم پر اعتبار کیا کہ تم سیدی رسول اللہ کی امت میں سے، اور تم نے دھوکہ دے دیا مجھے۔ سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا، ایسا حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے جس نے میری بات کو سن کر محفوظ رکھا اور اس شخص تک پہنچایا جس نے اس بات کو نہیں سنا تھا۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود ان کی کوئی سمجھ نہیں، اور بہت سے حامل فقہ ایسے ہیں کہ جو اپنے سے زیادہ سمجھدار تک بات پہنچا سکتے ہیں۔ تین باتیں ایسی ہیں جن پر مومن کے دل میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہیں: اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اولی الامر کو نصیحت کرنا، اور جماعت کو لازم پکڑنا۔ مشکل باتیں، سیدی نے فرمایا تین باتیں ایک مومن کے لیے کہ دل میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ رکھنا، صاف دل، پاک باز، کسی کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی لالچ نہیں، مشکل کام ہے۔ اولی الامر کو نصیحت کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ حکمرانوں کو نصیحت کرنا ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ۔ اور جماعت کو لازمی پکڑنا، یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت کو، جماعت کی نماز کی صرف بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو، اپنی کوئی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر فرقہ نہ کھڑا کر لینا، امت میں تفرقہ اور اختلاف ڈالنا، یہ مشکل کام ہوتے ہیں۔ بہت طویل خطبہ ہے ماشاءاللہ، یہ بہت طویل خطبہ ہے اور حکمت سے بھرا ہوا۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو خطبے کو فریم کرا کے اپنی دیواروں پہ لگائیں، اس کو روز پڑھا کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو یاد کروا دیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، دفاتر میں۔ یہ خطبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ اللہم صلی وسلم بارک۔ اللہ ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا اور میرے رب کی طرف سے مجھے سلام پہنچایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات اور اہل عراق مغفرت فرما دی اور آپس میں خطاؤں کا ضامن بن گیا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ، سیدی نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آیا اور مجھے بشارت دی کہ اللہ نے اہل عرفات کی مغفرت فرما دی اور ان کی خطاؤں کا ضامن بن گیا۔ تو اس پر سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا سیدی یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت خاص ہمارے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فضیلت تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی۔ سیدی عمر خطاب نے فرمایا ماشاءاللہ، اللہ کا لطف و کرم بہت ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال و جانوں پر امان پائیں، اور مہاجر وہ ہے جو خطائیں اور گناہ چھوڑ دے، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے۔ اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ کہ عمرہ اور خلفاء قریش میں سے ہوں گے، آگاہ ہو جاؤ کہ عمرہ اور خلفاء قریش میں سے ہوں گے جب تک تین باتیں قائم رکھے، حکم میں عدل کرتے رہے، وعدے پورے کرتے رہے، رحم کی درخواست کرنے والوں پر رحم کرتے رہے، پھر ان میں سے جو ایسا نہ کرے اس پر اللہ کا عذاب اور فرشتوں کی لعنت۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اگر کسی حبشی کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے،
چاہے اس کے کان ہی کٹے کیوں نہ ہو، تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، بشرطیہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر کسی کالے حبشی کو بھی بغیر جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہوں اس کو تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اطاعت کرو، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہیں لے کر چل رہا ہے۔ یہ نخرے نہ کرو کہ یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ باہر سے آ گیا، اس کو امپورٹڈ آدمی لگا دیا گیا۔ بغاوت ساری ترکوں کے خلاف عربوں کو جو کروائی گئی تھی، جو عرب ریوولٹ تھی جس نے خلافت عثمانیہ کی جڑ کاٹ دی، مسلمان ملت کو تباہ کر دیا، وہ اسی خیانت کے اوپر تھی، وہ اسی عمل جاہلیت کے اوپر تھی کہ کہا گیا کہ تم عرب مسلمان ہو، تمہارے اوپر ترکوں نے آ کے حکومت کرنا شروع کر دی ہے، ان کے خلاف بغاوت کرو کافروں کے ساتھ مل کر۔ لارنس آف اریبیا والا واقعہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو خبردار کیا، اس کے بعد دوسرے انبیاء نے بھی۔ اے لوگو علم حاصل کرو قبل اس کے کہ وہ قبض کیا جائے، قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے دور میں علم اٹھا لیا جائے گا، جاہل لوگ رہ جائیں گے۔ اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگواری ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ چار چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو۔ اے لوگو تم اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو کیونکہ شاید اگلے سال میں تمہارے ساتھ موجود نہ ہو۔ اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی تمہارے بعد امت آئے گی۔ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازوں کو قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تمام کے ساتھ حاکموں کی اطاعت کرو۔ اگر نیک مسلمان حاکم ہے تو اس کی اطاعت بھی اسی طرح واجب ہے، کیونکہ اطاعت نہ کی جائے تو معاشرے میں فساد پھیل جائے گا۔ اور حاکم اگر نیک نہیں بھی ہے تو اس کی اصلاح کرو، جو فرمایا تھا کہ مومن کی شان میں ہے کہ اولی الامر کو اصلاح کر، نصیحت کرنا اور تنبیہ کرنا، کیونکہ اگر مسلمان ریاست کے خلاف تلوار اٹھا کے بغاوت کی جائے تو ریاست کو تباہ ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ بہت سخت شرائط ہیں اس بات پہ کہ اگر تلوار کس وقت اٹھائی جائے۔ یہ جو خوارج بہت آرام سے ایک مسلمان ریاست کے خلاف تلوار نکال کے ریاست میں بغاوت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اسی لیے وہ خوارج اور حرام کام کرنے والے ہیں، اسی لیے سیدی نے ان کو جہنم کے کتے کہا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ریاست کو اس لیے تباہ کرتے ہیں کہ ان کے حکمرانوں سے اختلاف ہوتے ہیں۔ تم اپنے ماتحتوں اور غلاموں کا خیال رکھو، نوکروں کو اور ملازموں کو، سٹاف تمہارے ساتھ جو کام کر رہا ہے، جو نوکر ملازم جن کے تم ذمہ دار ہو، ان کا خیال رکھو۔ کھانے میں بھی ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، لباس میں بھی وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر اور معافی کا معاملہ رکھو، لیکن اللہ کے بندوں کو عذاب مت دو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بے شک مومن کی عزت، مال اور جان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خطبہ حجۃ الوداع ایک طویل خطبہ ہے، سیدی نے بہت سارے راز اس میں کھولے ہیں، بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، اسی لیے یہاں تو ہم نے صرف اس کا ایک مختصر سا رزق، ایک قطرہ اس سمندر سے آپ کے آگے پیش کیا ہے، صرف آپ کو اندازہ دینے کے لیے کہ سیدی نے اس میں کتنی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اگر یہ قوم صرف سیدی رسول اللہ کی اس ایک خطبے پر ہی عمل کر لے تو 2 جہانوں میں خیر ہو جائے، دنیا جہان کی سربراہی اس قوم کو نصیب ہو جائے۔ مگر اس خطبے میں سب سے زیادہ رلا دینے والی چیز اس وقت تھی جب سیدی نے سارا خطبہ دینے کے بعد اپنی ہی امت سے سوال کیا کہ کیا تم اللہ کے ہاں گواہی دو گے کہ میں نے یہ پیغام اللہ کا تم تک پہنچا دیا؟ اور پوری امت نے، صحابہ کرام نے فرمایا سیدی ہم اللہ کے آگے گواہی دیں گے۔ اس پر سیدی نے انگلی اٹھا کے اللہ کی جانب اشارہ فرمایا، آسمانوں کی جرکا میرے مالک گواہ رہنا اس بات۔ ایک دائی کو جو ایک مشن لے کے چلتا ہے، جو پیغام لے کر آتا ہے، جس کو اللہ کی جانب سے ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ اس پیغام کو کرو، وہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اس کے اوپر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کے حضور پہنچے تو
اس کا رب اس سے راضی ہو۔ سیدی رسول اللہ تو آپ کے صدقے امت بخشی جائے گی، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ تو شاہین شہ لولاک ہیں۔ اقبال بابا نے جو فرمایا تھا، اللہ وہ حدیث قدسی اللہ کی، لولاک اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات تخلیق نہ کرتا۔ اسی لیے بابا اقبال نے وہ شاہین شہ لولاک کہا تھا کہ آپ تو اس حدیث شریف کے شاہین ہیں جس میں اللہ نے لولاک کا ذکر کیا ہے کہ آپ نہ ہوتے۔ سیدی کی وجہ سے پوری کائنات تخلیق ہوئی، آپ کی وجہ سے امت کے صدقہ، آپ کا صدقہ امت کو معافی ملے گی۔ مگر سیدی بھی یہاں پر خشیت میں ہے، فرما رہے ہیں کہ میرے مالک گواہ رہنا کہ میں نے وہ حق ادا کر دیا جو آپ نے دیا تھا۔ اس قسم کی صورتحال صدیوں بعد بابا اقبال کو بھی پیش آئی۔ آپ جب اپنی یہ ڈیوٹی، اپنا مشن سیدی رسول اللہ کو لے کر اس امت کے پاس آئے اور آپ نے اس قوم کو جگانے کی کوشش کی، راز کھولے، حقیقت بیان کی، اس قوم کو اس کی غیرت اور عزت کا راستہ بتایا، اس قوم کو آگے آنے والے دور میں جو عظمت اور جلال اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، جو امت کی تقدیر تھی وہ بیان فرمائی، تو ظاہر ہے لوگوں نے بابا اقبال پر بھی پتھر مارے، آپ کو بھی الزامات لگے، کفر کے فتوے لگائے گئے آپ کے اوپر۔ اور آخر میں جب آپ کے جانے کا وقت آیا تو آپ بھی اس وقت دکھی تھے کہ مالک میں نے سیدی کی ڈیوٹی کی کہ نہیں کی۔ قائد اعظم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو سیدی رسول اللہ صرف میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہیں کہ جناح ویل ڈن، آپ نے ڈیوٹی کر دی۔ ایک اللہ کے بندے کے لیے اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا نصیب، اس سے بڑا میڈل اور کوئی نہیں ہوتا کہ سیدی رسول اللہ راضی ہو جائے۔ تو بابا اقبال کے سامنے جب یہ امتحان آیا، آپ کو بہت زیادہ سخت رسوا کیا گیا اور آپ بہت دکھی تھے اس بات پر، اور آپ کے جانے کا وقت قریب تھا، تو آپ نے سیدی رسول اللہ کے آگے ایک درخواست پیش کی۔ آپ نے سیدی رسول اللہ سے کو مخاطب کر کے فرمایا، اور وہ ایسی درخواست ہے جو میرے خیال تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کبھی کسی مسلمان بابے نے دربار نبوی میں پیش نہیں کی ہو۔ اس کو کرنے کے لیے جو جرت چاہیے، اس کو کرنے کے لیے جو فقیرانہ جمال چاہیے، جو اعتبار اور اعتماد چاہیے اپنے رب پہ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ بابا اقبال سے پہلے شاید کوئی اپنے اندر اکٹھا ہی نہ کر سکا، شاید ان کے بعد بھی کوئی نہ کر سکے۔ بابا اقبال فرماتے کہ میں سیدی رسول اللہ کے پاس گیا، میں نے سیدی رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کہا کہ اے میرے آقا، میرے سیدی، میرے محبوب، اللہم صلی وسلم بارک، اے میرے آقا، میرے سیدی، میرے محبوب، جب سے میری نگاہ آپ کے مبارک چہرے پر پڑی ہے، آپ میرے لیے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ اب یہ بابا اقبال ہوائی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کو زیارت النبی نصیب ہوئی نا، جبھی آپ نے سیدی رسول اللہ کے چہرے مبارک کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ جب سے میری نگاہ پڑی ہے اس کے بعد سے آپ میرے لیے فداک امی و ابی ہو گئے، میرے ماں باپ قربان آپ پر ہیں۔ میرے قلب میں بہت دکھ پوشیدہ ہے اور اب میرے بس میں نہیں کہ میں یہ دکھ اپنے سینے میں بند رکھ سکوں۔ بابا اقبال فرماتے ہیں سیدی رسول اللہ سے سیدی میرے سینے میں بہت دکھ ہے۔ میرے سیدی، آج کا مسلمان اپنے نبی کے راز سے بے خبر ہے، یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے کہ آج کا مسلمان اپنے نبی کے راز سے بے خبر ہے۔ ایک مسلمان کا قلب جو توحید کے نور سے روشن تھا، آج بیت اللہ میں کفر اور شرک کے بت بستے ہیں۔ ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں۔ آج کے دور کی خواہشات نفس کے بت ویسے ہی ہیں جیسے مٹی اور پتھر کے بت پہلے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ امت میں یہ حال ہے کہ ہر کوئی اپنی آستینوں میں بت چھپائے ہوئے ہے، کفر اور شرک میں گرفتار طاغوت کے بندے ہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے بابا اقبال نے کہا تھا، یہ فارسی کے اشعار ہیں رموز بے خودی کے، اردو میں بھی انہوں نے اسی طرح کے شعر کہے۔ سیدی کو مخاطب کر کے یہی فرما رہے ہیں کہ آج پوری امت نے اپنی آستینوں میں بت چھپائے ہوئے ہیں۔ علماء کا حال یہ ہے کہ وہ خواہشات نفس اور دنیا کی محبت میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ مشرک برہمن سے بھی زیادہ کافر ہیں۔ انہی ملاؤں نے، دین کے تاجروں نے، دین فروشوں نے بڑے بڑے مندر اپنے دماغوں میں بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ حقیقت تو ایسے ہی ہے، دین فروش ملا تو آپ کو ہر جانب نظر آتے ہیں، علماء حق تو آٹے میں نمک کے برابر میں نہیں۔ ہمارے علماء اور شیوخ اور حکمرانوں کا یہ عالم ہے کہ کافروں کی طرح موت سے ڈرتے ہیں،
کیونکہ ان کے سینے میں قلب مردہ ہو چکے ہیں اور سینے تاریک ہیں اور وہ غفلت میں ڈوبے ہیں۔ اس امت کا اب کوئی علاج اس دنیا میں ممکن نہیں، اس پر کوئی علاج کارگر نہیں۔ اب میں اس کو اٹھا کر دربار مصطفیٰ میں لا کر اپنے رسول کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بابا اقبال بھی آخر ہو گئی تھی آپ کی، فرمایا اس امت کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اب میں اس کو لے کے دربار نبوی میں آ گیا ہوں۔ یہ امت مردہ تھی، میں نے اس کو زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا، قرآن کے راز بیان کیے، میں نے اس امت کی تاریک راتوں کو اذان حق سے روشن کیا، اس قوم کو دوبارہ زندگی کے راز سے آگاہ کیا۔ بابا اقبال پہ اعتراض کرنے والے ذرا غور سے سنیں کہ یہاں بابا اقبال کیا کہنے جا رہے ہیں۔ مگر اس قوم کے علماء اور شیوخ مجھ پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ بندہ کفر اور مغرب کا پرچار کر رہا ہے، الزام دیتے ہیں کہ اقبال جو کچھ کر رہا ہے اس کا مقصد کفر اور مغرب کا قانون نافذ کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا اقبال پر کافر ہونے کے فتوے لگائے گئے نا۔ آج بھی دنیا میں ایسے ناپاک اور پلیت لوگ موجود ہیں جو بابا اقبال پر صرف کفر ہی نہیں بلکہ جہالت کے فتوے لگاتے ہیں کہ بابا اقبال تو جعلی تھے، دو نمبری تھے، گناہ اور بدکاری میں پڑے ہوئے تھے اور ہر کام انہوں نے چوری کیا ہوا ہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، نعوذ باللہ 2 ٹکے کا شاعر تھا، ایسی سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ تو فیض احمد فیض اور جالب جو ہیں وہ زیادہ بڑے شاعر تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا سیدی آپ نے امام بصیری کو قصیدہ بردہ شریف لکھنے پر اپنی چادر سے نوازا تھا، وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ قصیدہ بردہ شریف، مولا صلی وسلم دائبا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ امام بصیری مریض تھے، بیمار تھے، تو آپ نے سیدی رسول اللہ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور آپ سو گئے۔ اس کے بعد تو خواب میں سیدی رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے وہ قصیدہ ان کا نعت بہت پسند فرمائی اور اپنی چادر ان کو تحفے میں دی۔ تو امام بصیری جب سو کے اٹھے تو وہ چادر ان کے جسم پر پڑی ہوئی تھی اور ان کی بیماری ختم ہو چکی تھی۔ اسی لیے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، بردہ چادر کو کہتے ہیں، وہ قصیدہ جس کے بعد سیدی نے اپنی چادر عطا فرمائی۔ تو علامہ اقبال اسی قصیدے کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یا سیدی آپ نے امام بصیری کو قصیدہ بردہ شریف لکھنے پر اپنی چادر سے نوازا تھا اور آپ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا کہ میرا سوز و ساز اس امت کے دلوں کو گرماتا ہے۔ سیدی رسول اللہ جس کو چاہیں جو تحفہ عطا فرما دیں، امام بصیری کو چادر عطا فرمائی اور ان کا قصیدہ بردہ شریف قبول فرما لیا، اور بابا اقبال فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو مجھے تحفہ عطا فرمایا کہ وہ میرے کلام میں برکت عطا فرما دیے کہ لوگوں کے دلوں کو گرم کرتا ہے، گرمی بخشتا ہے۔ میرے آقا اب یہاں پر اقبال شکایت لگا رہے ہیں سیدی رسول اللہ کے دربار میں ان لوگوں کی جو ان کے خلاف ہے۔ میرے آقا یہ لوگ جو مجھ پر تہمت لگاتے ہیں یہ سخت خطا کار اور غلط کار ہے، ان کو سچائی کا ذوق عطا فرما دیجیے، ان کے لیے بھی دعا ہی کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اس دولت سے آگاہ نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر بابا اقبال سیدی رسول اللہ کے سامنے ایک ایسی دعا رکھتے ہیں، ایک ایسی درخواست رکھتے ہیں کہ پڑھ کر ہی انسان کا وجود کانپ جاتا ہے۔ آپ تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، امت تکلیف میں ہے، اور علماء کے جو شیوخ ہیں، اور اس امت کے جو شیوخ اور علماء ہیں وہ امت کو ہدایت دینے کے بجائے بابا اقبال کے اس مشن کو ہی تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کی شکایت لے کر علامہ اقبال سیدی رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ پڑھنے والا ہی کانپ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے سیدی اگر تو میرے قلب نے اس امت کے لیے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں قرآن و سنت کی حکمت موجود نہیں اور میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے، تو پھر جو عزت اور مرتبہ میری فکر اور سوچ کو عطا ہوا ہے آپ اس کا پردہ چاک فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے رسوا کیجئے، مجھ جیسے خاردار کانٹے کو اپنے گلشن سے باہر نکال دیجئے، مجھے اپنی امت سے خارج کر دیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کتنا اعتماد ہے اس فقیر کو اپنے رسول سیدی رسول اللہ کے اوپر،
اور اتنا اعتماد ہے اس مشن اور ڈیوٹی پہ کہ وہ میں سیدی کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، کہ یہ درخواست لے کر سیدی کے پاس پہنچ گیا کہ سیدی اگر تو میں نے آپ کا مشن اور آپ کی ڈیوٹی نہیں کی تو مجھے ذلیل و خوار کیجئے، اپنی امت سے خارج کر دیجئے، اگر تو میں نے آپ سے کوئی خیانت کی تو زندگی کے لباس کو مجھ پر تنگ کر دیجئے، میری اور اس امت کو میری شاعری کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہے جب امام مالک پر اس طرح کا الزام لگا تھا کہ آپ نے موطا امام مالک کتاب لکھی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، احادیث شریف کا مجموعہ جو آپ نے جمع کیا تھا، تو امام مالک نے اس کتاب کو پانی میں ڈال دیا تھا سب کے سامنے کہ اگر میں نے دنیا کے لیے لکھی ہے تو وہیں ختم ہو جائے گی، اور جب وہاں سے خشک کتاب برآمد ہوئی تو اس کے بعد پوری دنیا نے اس کی نقلیں اور کاپیاں بنا کے تقسیم کی، آج ہمارا پورا دین اس کتاب پر کڑا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اتنا جلال میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ اس طرح کی بات کر بیٹھتا ہے۔ میرے دکھی دل کو کبھی سکون نہ دیجیے گا، مجھ پر ایسی لعنت فرمائیے کہ رحمت کی کوئی بارش میرے بنجر قلب کو آباد نہ کر سکے۔ قیامت کے روز پوری امت کے سامنے مجھے خوار اور رسوا کر دیجیے گا، مجھے اپنی مبارک قدم بوسی سے محروم فرما دیجیے گا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سوچ کے انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی درخواست دربار نبوی میں کون پیش کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کو یقین کی حد تک، حق الیقین کی حد تک معلوم ہو کہ اس نے واقعی ڈیوٹی سیدی رسول اللہ کی ہے اور سیدی نے اس کی ڈیوٹی کو قبول فرمایا۔ لیکن میرے سیدی اگر تو میں نے اپنے کلام میں قرآن پاک کے لازوال موتی پروئے ہیں، اگر تو میں نے مسلمانوں سے حق بات کی ہے، تو سیدی آپ کے جن کے احسانوں سے کمزور ترین لوگ طاقتور بن جاتے ہیں، آپ کی ایک دعا سے ہی میری ساری زندگی کی محنت وہ اس کا اجر بن جائے گی۔ میرے سیدی اللہ رب العزت کے سامنے میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ میرا عشق اور میری محنت اللہ قبول کر لے، میرا یہ دکھی وجود کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و حکمت کی دولت عطا فرمائی ہے، دین کے علم کا وافر حصہ بخشا ہے، عطا فرمائیے کہ میں عمل میں مضبوط تر ہو جاؤں، ابھی بارش کا ایک قطرہ ہوں، موتی بن جاؤں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جس طرح سیدی رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع پر اپنی پوری جماعت کو سامنے کھڑے کر کر اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ مالک کی پیغام میں نے پہنچا دیا، اسی طرح بابا اقبال نے بھی سیدی رسول اللہ کے سامنے یہ درخواست پیش کی تھی کہ میرے مالک سیدی آپ قبول فرما لیجئے، اگر تو یہ سب کچھ میں نے آپ کے دین کے واسطے کیا ہے تو اب کرم فرما دے میرے اوپر، مجھے موتی بنا لے، لیکن اگر تو میں نے خیانت کی آپ کے دین کے ساتھ تو مجھے ذلیل و خوار کریں، دنیا میں رسوا کریں اور مجھے اپنی شفاعت سے محروم فرما دیجیے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اتنا اخلاص جب تک کسی مجدد یا مخلص وجود میں نہ ہو، اللہ اس سے وہ ڈیوٹی لیتا ہی نہیں ہے۔ آج ہماری یہ رمز مسلمانی کے سلسلے کا آخری پروگرام ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں اجازت دی کہ ہم سیدی رسول اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کو آپ تک، اس رزق کو آپ تک پہنچا سکیں، اور ہمیں بھی اللہ سے اور سیدی رسول اللہ سے وہی امید ہے جو بابا اقبال کو سیدی رسول اللہ سے، کہ ہم نے بھی یہ ڈیوٹی اور یہ مشن صرف اس لیے کیا کہ ہم کو سیدی رسول اللہ کی نگاہ مل جائے، آپ کا قرب مل جائے، اور ہم نے اس میں قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی چیز بیان نہیں کی۔ اور اگر ہم نے یہ مشن اس لیے کیا کہ ہم کو اس میں شہرت ملے، پیسہ ملے، روپیہ ملے، دین میں خیانت ہو، کوئی ہمارا ذاتی مفاد اور مصلحت ہو، اور ہم کسی کو خوش اور راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہوں، اور لوگوں پہ اپنے علم کا روب ڈالنے کے لیے ایسی کوئی بات کر رہے ہوں، تو پھر اللہ ہماری اس محنت کو قبول نہ کرے، سیدی رسول اللہ کے دربار سے ہمیں وہ عزت نہ ملے۔ ہمیں بابا اقبال نے جس طرح فرمایا تھا ہم وہی درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمیں سیدی رسول اللہ کی زیارت اور قدم بوسی سے وہ محروم فرما دیں، ہمیں اپنے سے دور کر دیں، حوض کوثر کا پانی نہ پلائیں، اور ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل فرما دیں جن کو سیدی سے دوری کی عذاب نصیب ہوگا۔ لیکن اگر تو یہ سب کچھ ہم نے سیدی رسول اللہ کے لیے کیا ہے، سیدی کی محبت میں کیا ہے، سیدی کے پیار میں کیا ہے، تو میرے آقا و مالک و سیدی آپ سے درخواست یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنے پروں کے نیچے رکھ لیں،
ہمیں اپنے قرب میں جگہ دیں دنیا اور آخرت میں، اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی، اور ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن بعد میں آئیں گے اور آپ سے اسی طرح پیار کریں گے اور آپ سے عشق کریں گے، آپ سے محبت کریں گے اور اپنا جان مال اور عزت اور آبرو سب کچھ آپ پر قربان کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اس پاک سرزمین کا سیدی رسول اللہ کی امت کا حامی و ناصر ہو، اور سیدی رسول اللہ کی اس ڈیوٹی کو قبول فرمائے۔ آنے والے وقتوں میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا لے کر آئے گی۔ جو وقت ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو سیدی کے اتباع اور اطاعت میں اور دین کے دفاع میں خرچ کرنا ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس کے پاس کتنا وقت باقی ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اگر وہ ہمیں اجازت عطا فرماتا ہے تو ہمیں غزوہ ہند کی سعادت اور دہلی کی فتح نصیب فرمائے، ہمیں شام کے غزوے کی اجازت اور القدس شریف کی فتح ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائے، خلافت اللہ منہاج النبوہ ہمیں نصیب فرمائے، اس کا رزق ہمیں عطا فرمائے، حیات طیبہ، رزق و کلیم اور حسن خاتمہ دے، اور جب وقت آئے تو شہادت کی موت نصیب فرمائے، ہمیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں شامل فرمائے، ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی، اور جو سیدی رسول اللہ کے ساتھ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، صحت، تندرستی، سلامتی اور ایمان کے ساتھ، اور وہ سب دعائیں جو سیدی رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں ان سب دعاؤں پہ ہم سب آمین کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے سیدی نے پناہ مانگی ہے ہم سب ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ اس پاک سرزمین اور امت رسول کا محافظ ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔